صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 52 سورہ یوسف کے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا، وہ لڑکا آیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 60 سال تک تو خوب بارش اور ٹھیک ٹھاک سارا ماحول رہے گا، باقی 60 سال بہت قحط پڑنے والا ہے، ایک طرح سے پینڈیمک آنے والا ہے، تو اس کی تیاری آپ کو پہلے سے کر کے رکھنی ہے۔ تیاری کیسے کرنی ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہا کہ نکالو اس کو جیل سے۔ تو سیدنا یوسف نے کہا نہیں، جو الزام پہلے لگا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو پھر عورتوں کوئی میٹنگ بیٹھائی گئی، ان سے پوچھا گیا کیا حقیقت ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہماری ہی غلطی ہے، یوسف انوسینٹ آدمی ہے۔ اب سیدنا یوسف شان کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور کس رتبے سے کہ اب جیل سے قیدی نکل رہا ہے، 70 سواری ان کے ویلکم کے لیے باہر دروازے پر کھڑا ہے، اور 70 چوکیدار سج دھج کے اس کے استقبال کے لیے، اور شان سے مصر میں جیل سے لے کر کے محل تک وہ جا رہے ہیں۔ اور پہلی ملاقات اب بادشاہ سے ہونے والی ہے۔ تو ملاقات ہوئی، بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اسے لے کے آؤ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنا خاص بنا لوں گا۔ یعنی بادشاہ نے دیکھا کہ اتنا ٹیلنٹڈ آدمی ہے، وہ جیل میں بند رہا ہے، اس کو بلاؤ اور میں اس کو اپنا خاص پرسنل سیکریٹری بنا لوں گا، حکومت میں حصہ رہے گا اس کا۔ فلما کلمہ، تو جب بات کیا یوسف سے بادشاہ نے، تو بادشاہ بھی بڑا عقل مند تھا، اس کو کئی زبانیں آتی تھی، کئی لینگویج پر عبور تھا اس کو۔ تو لینگویج جو جتنا زیادہ جانتا ہے، اس کی عقل، اس کی فراست، اس کی سوچ اتنی بڑھتی ہے۔ اس لیے حضور کا بھی فرمان ہے کہ دوسروں کی لغت، ان کی زبانوں کو سیکھا کرو، ان کے مکر سے محفوظ رہو گے۔ وہ بادشاہ یوسف علیہ السلام سے الگ الگ زبانوں میں بات کرنے لگا۔ یوسف علیہ السلام وہ 3 یا 4 زبان جانتا تھا، 3 یا 4 لینگویج میں اس نے الگ الگ بات کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام 70 زبان جانتے تھے، تو یہ 4 تک بات کیا، اس کے بعد پھر سیدنا یوسف نے بات کرنا شروع کیا عبرانی میں، پھر عربی میں، تو اس کے تو ہوش باختہ ہو گئے۔ اور باتوں میں جب پیغمبر سے بات ہو تو پیغمبر کی بات میں وہ لذت، وہ متانت، وہ قرار اور وہ وقار جو جھلکے گا۔ تو پہلے تو وہ بول آیا تھا کہ اس کو بلاؤ، میں اسے پرسنل سیکریٹری بناؤں گا اپنا۔ فلما کلمہ، اور جب بات کی اس نے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہا آج سے آپ کا ٹھہرنا عزت کے ساتھ ہمارے ہی پاس ہے، یعنی آپ ہمارے خاصم خاص ہو گئے، بادشاہ کے محل میں آپ کو رہنا ہے۔ تو وہ جو عزیز مصر تھا، اس کی کرسی چھین کر منسٹر سیدنا یوسف کو دیا گیا کہ آپ یہ بنے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال جعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، یعنی آپ مجھے وت منتری بنا دیجئے، کیونکہ ابھی ضرورت یہی ہے آپ کی۔ فائننس منسٹری میرے حوالے رہے گی، چونکہ آنے والا جو 15 سال ہے، یعنی 7 سال کے بعد جو اگلا 7 سال ہے وہ بڑا کریٹیکل ہونے والا ہے، تو اس میں فائننس منسٹری آپ مجھے دے دیجئے تاکہ میں اچھے سے اس کو ہینڈل کر پاؤں۔ یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کو اپنے قابلیت پر زیادہ یقین ہو تو وہ کسی منصب کے لیے خود سے آگے بڑھ کر کے پرپوزل رکھ سکتا ہے، ورنہ شریعت میں اصل ہے کہ کسی بھی منصب کے لیے، کسی بھی اعلیٰ عہدے کے لیے جس کے دل میں خواہش آئے اس کو منصب نہیں لینا چاہیے، یعنی خود سے یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ میں اعلیٰ منصب پاؤں۔ لیکن جہاں پہ یہ ہو کہ آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے علاوہ یہ منصب کوئی اور اچھے سے سنبھال ہی نہیں سکتا، ورنہ پھر عوام کا بڑا نقصان ہو جائے گا، تو وہاں پہ خود سے بڑھ کر کے اپنے لیے بھی منصب اختیار کیا جا سکتا ہے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور علم والا بھی ہوں، یعنی آپ مجھے فائنینس منسٹری دے دیجئے، ایسا نہیں ہے کہ میں جیل میں رہ کر کے آیا ہوں تو مجھے کچھ نہیں پتہ ہے، سارا کچھ پتہ ہے۔ میں کئی سال تک عزیز مصر کے محل میں رہا ہوں، تو جو
افسر کے منسٹر کے محل میں رہا ہو، جس کی تربیت وہاں پہ ہوئی ہو، تو اس ماحول میں تو ہمیشہ وہ یہی ساری باتیں، حکومت کیسے چلتی ہے، یہ سارا کچھ سیکھتا رہا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو جماؤ، تمکن، ٹھہراؤ دیا زمین پر۔ یعنی 12 سال جیل میں رہنے کے بعد اب بادشاہ کے محل میں پہنچے ہوئے ہیں سیدنا یوسف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 12 سال کی دیر بھی اللہ کے بارگاہ سے انکار نہیں ہے۔ یعنی اگر 12 سال بھی اگر دیر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، نہیں۔ جو بھی آپ کو ضرورتیں ہو اللہ سے ہمیشہ مانگو، کب دینا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ 12 سال کا بھی عرصہ اللہ کی نظر میں تھوڑا ہے، بس صبر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جدھر چاہے ادھر گھومیں۔ یعنی اب تو بادشاہت ان کی ہو گئی، تو اب وہ جدھر چاہے بادشاہ کی طرح پورے مصر میں وہ ٹہلیں، گھومیں، دیکھیں، سارا کچھ ان کے لیے ہے۔ تو جب یہ منسٹر بننے لگے سیدنا یوسف، تو ان کے لیے تاج، کرسی، تخت بادشاہوں والا یہ سارا کچھ منگایا گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کچھ قبول کیا، قلم قبول کیا، تخت قبول کیا، اور تاج قبول نہیں کیا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اسے حصہ دیتے ہیں اپنی رحمت میں سے جسے چاہتے ہیں، یعنی یہ ہماری رحمت ہے، ہماری رحمت سے تمہیں حصہ پہنچا ہے یوسف۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والے یعنی نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ جو صبر کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، ہم اس کے نیکی کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ دیر ہوتی ہے لیکن انکار اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہوتا ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، حالانکہ آخرت کا جو اجر ہو وہ اس سے زیادہ ہے دنیاوی اجر سے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان کے لیے جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا۔ یعنی دنیا میں تو یوسف کو یہ سارا کچھ مل گیا، لیکن اگر یہ نہیں بھی ملتا، اگر آخرت کا ہی سارا اجر ملتا تو وہی ایمان اور تقوی والے کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ اہل ایمان اور اہل تقوی دنیا کی امیدیں لگائے نہیں بیٹھتے ہیں، ان کی نظر میں سب کچھ آخرت ہوتا ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اب یہاں سے سین چینج ہو رہا ہے اور دھیرے دھیرے اب کلائمیکس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ بیچ میں کیا ہوا کہ 7 سال تو ٹھیک ٹھاک بارش وغیرہ برسی، تو سیدنا یوسف نے چپے چپے میں کہ 1 انچ بھی زمین خالی نہیں رہنی چاہیے، ہر جگہ کھیتی کرو، ہر جگہ ایگریکلچر کو اتنا بڑھاوا دیا کہ جو بھی ہو سب کھیتی کرو، دھان اگاؤ، گیہوں اگاؤ، باجرہ اگاؤ، گندم اگاؤ، سب کچھ اگاؤ۔ اور بڑے بڑے انہوں نے کھدان بنائے، یعنی چیزوں کو جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے مکان بنائے، اسٹاک کرنے کے لیے اس کو۔ تو جتنا لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی اتنا دے دیتے تھے، باقی بالیوں سمیت اسی کھدان میں اسٹاک کر لیتے تھے۔ اس طرح 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6، 7 سال تک ہوا۔ 7 سال کے بعد اب قحط پڑنا شروع، تو جو پہلے سال میں بچایا تھا لوگوں نے، اب وہ پہلے قحط والے سال میں وہ خرچ ہو رہا ہے، پھر دوسرے سال، پھر تیسرے سال، اس طرح 7 سال کے بعد جب پہلا سال آیا قحط والا تو لوگوں کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب کھانا پینا تو ہے، کیسے کریں؟ تو سب لوگ آ گئے آ کر کے سیدنا یوسف کے پاس۔ پہلے سال میں سب نے اپنے زیور، اپنے کپڑے بیچ دیے اور اس کے بدلے میں اناج لے لیا۔ دوسرے سال میں سب نے اپنی زمینیں بیچ دی، اس کے بدلے میں اناج لیا۔ تیسرے سال میں سب نے اپنے غلاموں کو بیچ دیا، اس کے بدلے میں اناج لیا۔ چوتھے سال میں سب نے اپنے بال بچوں کو گروی رکھ دیا، اس کے بدلے میں اناج لیا۔ 5ویں یا 6ٹھے سال میں سب نے یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کے، پورا مصر یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کے انہوں نے اپنی غلامی لکھ دی کہ آج سے ہم آپ کے غلام ہو گئے ہیں، اناج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھے کہاں سے کہاں اللہ پہنچاتا ہے۔ یہ ایک دن تھا کہ یوسف علیہ السلام اسی مصر میں انہی لوگوں کے بیچ میں بکنے کے لیے آئے تھے، اور یہی لوگ خریدنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے لائن میں۔ آج اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا کہ سارے لوگ یوسف علیہ السلام کے غلام بنے ہوئے ہیں، سب نے اپنی غلامی لکھ دی، کیونکہ ہے ہی نہیں کچھ کہ جس کے بدلے میں کچھ خریدا جائے۔
اور صرف مصر میں ہی نہیں، اگل بغل شام میں، فلسطین میں، ہر جگہ قحط ہے، ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ کیا کیا جائے، انہوں نے تو سب کچھ میرے حوالے کر دیا ہے، اب ان کے پاس ہے بھی نہیں کچھ، لیکن ان کو اناج تو چاہیے۔ تو بادشاہ اچھا تھا، گو کہ وہ کافر تھا، وہ بادشاہ کافر تھا لیکن اچھے مزاج کا تھا۔ اس نے کہا یوسف یہ سب آپ کی عقل مندی کی وجہ سے ہوا ہے، تو آپ ہی ان سب کے مالک ہیں، جو آپ کو مرضی ہو وہ آپ کریں۔ آپ منسٹر ضرور ہیں لیکن آپ کا مرتبہ بادشاہ سے بھی، آپ سپریم لیڈر ہیں ہمارے، آپ کو جو مرضی ہو کریں۔ سیدنا یوسف اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم سب نے اپنی غلامی میرے لیے لکھ دی ہے، اپنی زمینیں میرے حوالے کر دی، اپنے غلام میرے حوالے، اپنے بال بچے میرے حوالے، جاؤ آج سے میں سب کو آزاد کرتا ہوں، تم سب اپنے مالک ہو، تمہاری زمینیں بھی تمہاری زیور بھی تمہارے، تمہارے بل بچے بھی تمہارے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی سب کچھ انہی کو واپس کر دیا سیدنا یوسف علیہ السلام نے۔ وجاء اخوۃ یوسف، اچھا تو وہ کافر تھا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ علماء اسلام نے اٹھایا ہے، میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کر کے چلا جاتا ہوں، آج کے نئی نسل کو تھوڑا سمجھ میں آئے گا، پولیٹکس بھی۔ کیا کافر کی حکومت میں پارٹیسپیٹ کرنا جائز ہے؟ حکومت مکمل کافر کی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی عہدہ لے کر کے اپنی شرکت کرنا جائز ہے؟ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ ہاں، اگرچہ حکومت خالصتاً کافروں کی ہو لیکن اس میں مجھے پارٹیسپیٹ کرنے سے میرے لوگوں کو اگر فائدہ ہوتا ہے، عوام کی اگر بھلائی ہوتی ہے تو کافروں کی حکومت میں بھی شرکت کرنا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام، کہ بادشاہ کافر تھا، اس کی حکومت میں سیدنا یوسف منسٹر بن کر کے رہے، تو اس پر عمل کرنے والے دیکھیں گے آپ، امریکہ کے مسلمان بھی، مشیگن کے مسلمان ایسا کرتے تھے، خود اسرائیل کے مسلمان، اسرائیل میں بھی بہت سارے مسلمان ہیں، تو اسرائیل میں جو ابھی تو بڑی کنزرویٹو وہ پارٹی ہے، وہ جو حکومت میں ہے اس میں بھی مطلب ان کا کولیشن کا گورنمنٹ ہے، اس میں بھی مسلمانوں کا حصہ ہے۔ تو کسی بھی چیز کو شجر ممنوعہ سمجھ کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اب سین چینج ہوتا ہے، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، یوسف کے بھائی آئے، یعنی قحط پڑ گیا تو چاروں طرف قحط ہوا ہوگا نا، پورا ایک دم ایپیڈیمک ہو گیا، پینڈیمک کا ماحول ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ تو یوسف سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کنعان میں کہ ابا جان، مصر کا بادشاہ بڑا دریا دل ہے، وہ سب کو اناج دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جو اناج دیا کرتے تھے اس دور کے حساب سے سمجھ لو سب کا آدھار کارڈ چیک کر کے، یعنی جو آدمی سامنے آتا اسی کو اتنا ہی اناج دیتے جتنا اس کو ضرورت ہے اس کریٹیکل ماحول میں، کیونکہ زیادہ اگر دے دیا جائے یا صرف نام پر دے دیا جائے نہیں، سامنے آپ کی بایو میٹرک لگے گی، یہاں پہ سامنے نظر سے دیکھیں گے تب ملے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، یوسف کے بھائیوں نے، کہ بادشاہ جو مصر کا ہے بڑا سخی ہے، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، دیکھیے ہماری بکریاں بھی کمزور ہو گئی، گھر میں بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں ہم غلہ لینے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے جا۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی پہنچے، فدخلوا علیہ، یوسف کے پاس آئیں، فعرفہم، تو یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ یہ تقریباً 40 سال کے پیریڈ ہے، 40 سال کے گیپ کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے خون سے اب مل رہے ہیں، ان کے اندر خوشی کا کتنا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی ایک تو 12-15 سال جیل میں ہی رہے اور کچھ حصہ آپ کے بچپن اور جوانی کا محل میں بھی گزرا تھا، اس کے بعد 12-15 سال جیل، اور اس کے بعد 15 سال یہ جو 7 سال بارش کے اور 7 سال قحط کے تھے، تقریباً 35 سے 40 سال کے بعد، 35-40 سال کے بعد، یعنی ہر 5 سال کے بعد انسان کے اندر کی ہر چیز نئی ہو جاتی ہے، اس کی ہڈیاں، اس کے چمڑے، سارا کچھ، صرف یادداشت ایک رہتا ہے، دھیرے دھیرے باڈی اپنے آپ کو رینوویٹ کرتا رہتا ہے بایولوجیکلی، تو چہرہ بھی بدل جاتا ہے، چہرے کی رنگت بھی بدل جاتی ہے۔ ایک بچے کو ابھی آپ اس کو دیکھیں، اسے 10 سال کے بعد دیکھیں گے آپ پہچان نہیں پائیں گے، لیکن جو بڑا رہے گا، بڑے کے اندر اتنی کوئی خاص تبدیلی چہرے میں نہیں آتی ہے، بڑے کو آرام سے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو یوسف کو جب انہوں نے چھوڑا تھا، اس وقت تو یوسف بچے تھے لیکن وہ لوگ جوان تھے، یوسف کے اندر کافی چینجنگ آ گئی تھی، یہ تو بالکل بدل گئے تھے،
اور وہ لوگ اتنے بدلے نہیں تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام پہچان گئے۔ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا یوسف کے ساتھ کوئی اپنا نہیں ہے، یا اگرچہ ابھی دنیا کی ساری چیز انہی کے پاس ہے، انہی کے قبضے میں ہے، لیکن اپنے پن کا احساس نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ اپنا پن کب لگتا ہے؟ جس کے ساتھ بچپن گزرا ہو، یا جس کا بچپن آپ کے ساتھ گزرا ہو، یا جو اپنا خون ہے وہ آس پاس رہتا ہے نا، تب زندگی کی طرح لگتی ہے، ورنہ ایک اندھیرا پن، ایک اکیلا پن آدمی کو زندگی میں محسوس ہوتی رہتی ہے۔ جب سیدنا یوسف کے پاس وہ لوگ آئے، فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ پہچان کر کے کیسے وہ خاموش رہے ہوں گے؟ وہم لہو منکرون، اور وہ لوگ یوسف سے انجان تھے، انہوں نے یوسف کو نہیں پہچان پایا، کیونکہ ہو سکتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام خاص طریقے سے اپنے لباس وغیرہ میں ہو، اس لیے بھی نہیں پہچان پایا، یا اس لیے بھی کہ بہت لمبا پیریڈ ہے، بہت لمبا گیپ ہے، اس لیے نہیں پہچان پایا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو؟ لگ تو رہا ہے کہ تم لوگ کہیں جاسوس تو نہیں ہو؟ کہا نہیں، ہم لوگ جاسوس نہیں ہیں، ہم لوگ ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، دسو ہم لوگ کنعان سے آئے ہیں، ہمارے باپ کا نام ہے یعقوب، ہم ان کے بچے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ سب کو اناج اور غلہ دیتے ہیں، ہمیں بھی دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، تمہیں بھی غلہ ملے گا، بیٹھو آرام کرو۔ ان کو اسپیشل مہمان خانے میں سیدنا یوسف نے ٹھہرایا اور اچھے سے کھانا پینا کھلایا، خوب تواضع اور خاطرداری کی۔ جب ان کے چلنے کی باری آئی تو انہوں نے، وہ لوگ 11 اونٹ لے کے آئے تھے 10 اور 11 اونٹ لے کے آئے تھے، اور ایک جو بھائی تھا بنیامین، یعنی میں پہلے بتا آیا ہوں کہ 10 بھائی ایک ماں سے تھے، اور 2 بھائی یوسف اور بنیامین یہ ایک ماں سے تھے، اور یہی دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت پیارے تھے، تو ایک بھائی تو ان کے نظر میں اب ہے نہیں، اور ایک بھائی بنیامین اس کو کہیں چھوڑتے نہیں تھے سیدنا یعقوب، تو سیدنا یعقوب نے رکھ لیا تھا بنیامین کو اپنے پاس کہ اس کو نہیں جانے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 11 اونٹوں پر اناج دیجیے۔ کہا 11 نہیں، تم لوگ تو 10 ہو۔ کہا نہیں، ہم لوگ 11 بھائی ہیں، ایک اور ہمارا بھائی ہے گھر پہ رہ گیا ہے۔ کہا کتنے تم لوگ بھائی ہو، تمہارے باپ کے کتنے اولادیں ہیں؟ کہا ہمارے باپ کے 12 اولادیں تھیں، ایک جو ہمارا بھائی تھا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف کے سامنے یوسف کی موت کی خبر سنا رہے ہیں وہ لوگ۔ سیدنا یوسف مسکرا رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے، لیکن میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کے نام پر صرف دے دوں، آپ کو لانا ہوگا اس کو جو تمہارا بھائی ہے، جو تم کہہ رہے ہو۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا سامان تیار کر دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اپنے باپ کے طرف سے اولاتی بھائی کو اب کی بار لے کے آنا، یعنی تمہاری کہنے کے مطابق جو تمہارا بھائی ہے اسے تم لے کے آنا۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں بہترین تولتا ہوں، مکمل تولتا ہوں، یعنی تمہیں ناپ کے مکمل دیتا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہت زبردست مہمان نوازی کرنے والا ہوں، میرے پاس جو آتا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کس طرح سے تمہاری سواگت کیا، تمہاری خاطرداری کی، تمہارے نظر میں اچھا آدمی ہوں، تو اپنے اس بھائی کو بھی لیتے آنا تاکہ میں اس کے حصے کا بھی دوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم لے کے نہیں آئے اس کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو تمہارا کوئی حصہ میرے پاس یہاں نہیں ہے، اور تمہارا قریبی بھی میں نہیں رہوں گا، یعنی تمہیں جو اتنا قربت میں نے دیا ہے، اپنا قریبی بنا لیا ہے، تمہیں اسپیشل مہمان خانے میں ٹھہرایا ہے، یہ سب کچھ تمہیں اگلی بار نہیں ملے گا اگر تم اسے لے کر کے نہیں آئے جو تمہارا بھائی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم سچ بول رہے ہو کہ تمہارا بھائی ہے یا نہیں ہے۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے ان کے والد سے بات کر کے، لگتا تو نہیں ہے کیونکہ ایک بار تو وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کھا چکے ہیں، لگتا نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہر حال میں ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور اپنے غلاموں سے کہا یوسف نے کہ ان کے جو سامان، جو پونجی یہ لے کے آئے تھے اناج خریدنے کے لیے، یہ چمڑے وغیرہ لے کے آئے تھے اور کچھ کپڑے لے کے آئے تھے، درہم و دینار تو تھے نہیں اس وقت، نہ کوئی کرنسی، نہ ڈالر، نہ یوان، نہ روپیہ، کچھ نہیں، تو سامان کے بدلے میں ہی سامان خریدا جاتا تھا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ یہ جو سامان لے کے آئے تھے پیسے کے طور پر، چمڑے، کپڑے، یہ انہی کے سامان میں، انہی کے سواری میں واپس خرچیوں میں چھپا کر کے رکھ دو، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم،
جب وہ اپنے گھر پہنچیں گے تو اسے دیکھ کر کے یہ پہچان جائیں گے. جب یہ اپنے گھر پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ ہمارا تو اناج بھی آ گیا اور ساتھ میں ہمارے ساز و سامان چمڑے وغیرہ جو ہم روپیہ بدلے کے طور پر لے گئے تھے وہ بھی ہمیں واپس کر دیا ہے. تو یہ پہچان جائیں گے کہ ہاں میں اچھا ہوں, میرے سامنے اس کو آنا چاہیے دوبارہ. لعلہم یرجعون, کاش کہ یہ دوبارہ لوٹ کے آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم, تو جب یہ واپس گئے اپنے گھر, قالوا یا ابانا, کہنے لگے اے میرے والد صاحب, والد محترم ہمارے, منع منا الکیل, ہم سے روک دیا گیا ہے, اناج کے ناپی کو روک دیا گیا, یعنی مکمل نہیں دیا گیا ہمیں. فارسل معنا اخانا, تو ہمارے بھائی کو یعنی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے, نقتل, تاکہ ہم اچھے سے ناپ لیں یعنی اناج مکمل لیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعنی بنیامین اب جو سب سے دلارا بچہ ہے یعقوب کے پاس وہ بنیامین ہے, اب اس کو بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اور وہی جملہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کو پروٹیکشن دیں گے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, قال هل آمنکم علیہ کما الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل, ہاں تم اس کی حفاظت ویسے ہی کرو گے جیسے تم نے اپنے پہلے بھائی کی حفاظت کی تھی, کیونکہ ایک کو تو میں دیکھ چکا ہوں تمہیں دے کر کے, جیسے تم نے پہلے کے ساتھ کیا تھا ویسے ہی. فاللہ خیر حافظا, اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور بے شک وہ بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ, جب انہوں نے کھولا اپنا ساز و سامان, وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ, تو انہوں نے دیکھا کہ سارا سامان ان کا چمڑے وغیرہ جو بدلے میں لے کے گئے تھے وہ سب کچھ انہیں واپس کر دیا گیا ہے. قالوا یا ابانا ما نبغی, کہنے لگے ہمارے والد ہمیں اور کیا چاہیے. هذه بضاعتنا ردت الینا, یہ دیکھیے یہ تو ہمارا ساز و سامان سب واپس آ گیا ہے, سب بادشاہ نے واپس کر دیا. اتنا اچھا بادشاہ ہے کہ اس نے ہماری مہمان نوازی بڑی شاندار کی, اس نے ہماری خاطر تواضع بڑی شاندار کی, اور ہمیں غلہ دیا, اتنا سارا اناج دیا, اور پلس میں جو ہم بدلے میں لے کے گئے تھے وہ بھی واپس کر دیا, اور کیا چاہیے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ, ہم لے کے جائیں گے اپنے بھائی کو, اب تو جانا ہی جانا ہے. پہلے تک تو شک میں تھے, لیکن اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا اپنا ساز و سامان تو اب تو جانا ہی جانا ہے. ہم اپنے اہل و عیال کے لیے بھی لے کے آئیں گے, ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ, اور یہ لانا بڑا ہی آسان کام ہے. یعنی جب وہ پہلی بار میں ہمیں نہیں پہچانتے تھے تب بادشاہ نے ہمیں اتنا دے دیا, اب تو وہ ہمیں پہچان گئے ہیں, اور ہم اپنے سچائی کے طور پر اپنے بھائی کو لے جائیں گے تو ان کی نظر میں اور مضبوط ہو جائیں گے, تو ہمیں دوسری بار اناج لانا اور آسان ہے. اب کی بار ہم اپنے گھر والوں کے لیے لے کے آئے تھے, نیکسٹ ٹائم ہم اپنے محلے والوں کے لیے, گاؤں والوں کے لیے اس میں سے سب کو دیں گے. قال لن ارسلہ معکم, تو کہنے لگے سیدنا یعقوب کہ میں بھیجوں گا نہیں اسے, حتی تؤتونی موثقا من اللہ, یہاں تک کہ تم ایک مضبوط وعدہ مجھے دو, لتأتننی بہی, کہ تم ہر حال میں اسے واپس میرے پاس لے کے آؤ گے. وہ مضبوط وعدہ کیا تھا, صرف کوئی اوتھ لینا تھا نہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یعقوب اور ان کے خاندان کو کوئی مضبوط وعدہ کسی سے لینا ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں آخری نبی محمد کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا. سبحان اللہ, اس وقت میں بھی حضور کے چرچے ہیں, حضور کے شان بلند ہے, تو سب سے مضبوط وعدے کے لیے یہ قسم تھی ان کے پاس. تو یہ وعدہ دو. سب بھائیوں نے کہا ہم آخری نبی محمد الرسول اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم بنیامین کو آپ کے پاس لے کے آئیں گے. فلما آتوہ موثقہم, جب انہوں نے وعدہ کر لیا, قال اللہ علی ما نقول وکیل, اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد پھر دوبارہ اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے ماحول انٹینس ہوتا جائے گا, کیونکہ اب اسٹوری کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بچھڑنے والوں کو ملاتا ہے. ایک ہی صورت میں کیا کیا پیغام ہے کہ اپنا خون بھی دھوکہ دے سکتا ہے. یہ بھی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیرے سے اٹھا کر کے بادشاہت کی کرسی پر بھی بیٹھا سکتا ہے. یہ بھی پیغام ہے کہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کی صفائی کے لیے کبھی کبھی 15 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ بھی پیغام ہے کہ اگر آپ کے اندر کچھ ٹیلنٹ ہے جس سے انسانیت کا بھلا ہو سکتا ہے تو آپ کو آگے بڑھ کر کے وہ بھلائی کرنی چاہیے, جیسے کہ یوسف نے اپنے اس ٹیلنٹ کے ذریعے لوگوں کے اناج کے پرابلم کو سولو کیا. اور یہ بھی پیغام ہے جو آگے آئے گا کہ کس طرح ان سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.
اور پھر یوسف سے بات ہوگی یوسف کے بارے میں، تو کیا بات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔